بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حباب مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور اور معروف آیت مقدسہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ مسلمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ بعض اوقات انسان دنیا میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، گناہوں میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ وہ یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ شاید اب میری واپسی نہیں ہو سکتی، میں نے گناہ اتنے کر لیے ہیں کہ شاید اب میرے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ انہی لوگوں کے لیے رب فرما رہا ہے کہ تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ جس کے گناہ اتنے ہوں کہ ساری زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے، وہ اتنے گناہ کرے کہ زمین کا چپا چپا اس کے گناہوں سے بھر جائے، اور وہ ایک بار کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر، رب اس کو زمین سے بری ہوئی بخشش عطا فرماتا ہے۔ اگر اس کے گناہ زمین بھرے ہوئے ہیں تو رب کی بخشش بھی زمین بری ہوئی اس کو ملتی ہے۔ تو رب فرما رہا ہے بندے تو نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ میری چوکھٹ پہ آنا تیرا کام ہے، اور پھر تجھے معاف کرنا یہ تیرے رب کا کام ہے۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم وہ کریں، پھر رب کی رحمت جانے اور ہمارے گناہ جانے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی چوکھٹ پہ رجوع نہیں کرتے، ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو اے باغی کتا تیری در 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 ہوئے، کہ بندہ کبھی کسی سے مانگتا ہے، کبھی کسی سے مانگتا ہے، کبھی کسی کے در پہ، کبھی کسی کے در پہ، در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے بندہ۔ تو بلے شاہ فرماتے ہیں تو اے باغی کتا تیری در 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 ہوئے، اکو دردہ ہو کے بہ جا کانو در در ہوئے۔ ایک در پہ بیٹھ پہ تیری در در نہیں ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے وہ ایک در چھوڑ دیا اور پھر ہمارے نصیب میں در بدر کی ٹھوکریں شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے، آپ اللہ کی رحمت کو کبھی سن کے دیکھیں، سمجھ کے دیکھیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے نا، ایک گھوڑا 500 سال مسلسل بھاگتا رہے تو پھر زمین سے آسمان کا فاصلہ پورا ہوتا ہے۔ اب اگلی حدیث پاک سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین سے آسمان کا سارا فاصلہ بھر جائے، اتنے گناہ ہوں کہ اس کے گناہ آسمان کو چھونے لگے، لیکن وہ ایک بار کہے رب تو معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے میں سارے معاف کر دیتا ہوں۔ ایک بار بندہ کہے تو صحیح کہ تو معاف کر۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہمیں یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ ہم نے آخری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کب کیا تھا۔ ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے آخری بار اللہ کی بارگاہ میں آنسو کب بہایا تھا۔ دنیا کی مصیبت، پریشانی، غم پہنچے تو آنسو تھمتے نہیں ہیں، لیکن جب رب کی بارگاہ میں رونے کی باری آتی ہے تو پھر آنسو نکلتے بھی نہیں ہیں۔ ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ ایک بندے نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ مالک 7 سمندروں کا ہے، وہ مالک 7 سمندروں کا ہے، لیکن پیار ایک آنسو سے کرتا ہے۔
مالک 7 سمندروں کا ہے، لیکن اس کو پیار کس سے ہے؟ ایک آنسو جو بندہ مسلمان اس کی یاد میں بہا دیتا ہے، وہ ایک آنسو سے پیار کرتا ہے، اور اس آنسو کی قیمت بھلا کیا ہے؟ محبوب کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہ ایک بندے کا نامہ اعمال ترازو میں تولا جائے گا، اور اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور نیکیاں کم پڑ جائیں گے۔ وہ بندہ تصور کر لے گا، یقین کر لے گا کہ اب بس میں نے جہنم میں جانا ہے، کہ میری نیکیاں تھوڑی سی ہیں، گناہ میرے اتنے وزنی ہو گئے ہیں، اب میرے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اتنی دیر میں اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ایک چھوٹا سا بال، جیسے پلک کا چھوٹا سا بال ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا سا بال اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو جنت میں بھیج دو۔ وہ بندہ رک جائے گا، عرض کرے گا مالک و مولا میرے گناہ اتنے تھے کہ نیکیاں کم پڑ گئی، اور ایک چھوٹا سا بال، آنکھ کا ایک چھوٹا سا بال میرے نیکیوں کے پلڑے میں آیا، اور میری نیکیاں اتنی وزنی ہوئی کہ مجھے جنت مل رہی ہے، یہ بال کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا بندے دنیا میں ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ پھر بولے، ایک مرتبہ تو میری یاد میں رویا، اور صرف اتنا رویا تھا، اتنا آنسو نکلا تھا کہ صرف پلکوں کا ایک بال گیلا ہوا تھا، اور میں نے وہی سنبھال کے رکھا تھا کہ جب تیری نیکیاں کم پڑ جائیں گی وہ بال تیرے پلڑے میں رکھ کے تجھے جنت عطا فرماؤں گا۔ ایک بار بندہ اتنا آنسو تو بہائے کہ پلکیں تو گیلی ہو جائیں یار۔ رب کی رحمت اتنی وسیع ہے یار، آپ کبھی رب کی رحمت کو سمجھنا تو چاہیں، آپ تھوڑا تصور تو کریں کہ رب اپنے بندے سے پیار کتنا کرتا ہے۔ آئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نا کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا۔ انسان ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، جس میں سے 9,000 مخلوقات خشکی پہ رہتی ہیں اور 9,000 مخلوقات پانی میں رہتی ہیں۔ ہمیں تو پانی کے جانوروں کے صرف کوئی 4 5 10 جانوروں کے نام آتے ہوں گے، 9,000 مخلوقات رب کی پانی کے اندر رہتی ہیں۔ 18,000 رب نے مخلوقات بنائی ہیں، اور ان 18,000 میں سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھیے گا، انسان تو سب سے افضل ہے نا، اللہ تعالیٰ جانوروں سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے نا، رستے میں ایک ہرن تھا، ہرن، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا۔ اللہ کے جتنے بھی نبی ہوتے ہیں ان کا ایک معجزہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی جانوروں کی زبان سمجھتے بھی ہیں اور ان کو جواب بھی دیتے ہیں، یہ ہر نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اب ہرن نے موسیٰ علیہ السلام کو روکا، اور ہرن کہنے لگا موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہو تو میرا بھی ایک سوال ہے، اس کا بھی جواب لے کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ ہرن کہنے لگا موسیٰ رب سے پوچھ کے آنا کہ 1 سال ہو گیا بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہو گئی ہے، سبزہ اگنا بند ہو گیا ہے، اب تو انسان جانور بھی بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں۔ موسیٰ رب سے پوچھ کے آنا کہ وہ بارش کب نازل کرے گا، یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب لے کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جب گفتگو مکمل ہوئی تو عرض کی مالک و مولا جب میں طور پہ آ رہا تھا تو راستے میں ہرن نے ایک سوال پوچھا، بچہ کو رو رہی ہے، ماں کا اعلان کر دو آپ کی مہربانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں رستے میں جب طور پہ آ رہا تھا تو ایک ہرن نے سوال پوچھا تھا کہ اللہ قحط سالی اتنی ہو گئی ہے کہ جانور بھی بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں، اللہ بارش کب نازل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا جو جواب ہے نا اس کو اگر آپ توجہ سے آج سمجھ لیں گے نا تو زندگی کے اندر 99.9% آپ کی پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جا کے اس ہرن سے کہنا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کیا کہا؟ پھر بولیں، تیری دعا قبول ہو گئی ہے لیکن بارش 1 سال کے بعد ہوگی۔
اب انسان بھی اس کو سمجھے. اللہ فرما رہا ہے تیری دعا میں نے قبول کر لی ہے لیکن بارش 1 سال کے. اب انسان بھی کہتا ہے یار میں دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں, قبول ہوتی نہیں ہے. قبول وہ پہلی مرتبہ ہو جاتی ہے لیکن رب بندے کو دیتا تب ہے جب اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. یہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میری دعا قبول نہیں ہو رہی. وہ کیسی بات ہے یار, بندہ ماں سے رو کے کوئی چیز مانگے تو ماں انکار کرتی ہے؟ اور جس رب نے ماں کو اتنا رحم والا بنایا وہ رب خود کتنا کریم ہوگا یار. یہاں تو ایک ماں انکار نہیں کرتی تو جس رب نے ماں کو ماں بنایا ہے وہ کیسے بندے کو دھتکار دے گا؟ رب نے فرمایا موسیٰ اس ہرن سے کہنا کہ دعا قبول لیکن بارش 1 سال کے بعد دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب سنا, طور سے نیچے تشریف لائے تو ہرن راستے میں کھڑا تھا. ہرن کہنے لگا موسیٰ میرا سوال تھا. فرمایا جواب لے کر آیا ہوں. ہرن نے پوچھا بتاؤ رب کا پیغام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہرن تیری دعا میں نے قبول کر لی ہے لیکن بارش 1 سال کے بعد دوں. جب ہرن نے یہ بات سنی نا کہ رب نے میری دعا قبول کر لی ہے تو آپ دیکھیں کوئی بھی 4 ٹانگوں والا جو جانور ہوتا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے نا تو اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا لیتا. گھوڑا دیکھ لیں, بکری دیکھ لیں, کتا دیکھ لیں تو اپنی اگلی دونوں ٹانگیں جس کو دستی بولتے ہیں وہ اٹھا کے نا خوشی کا اظہار کرتا ہے جانور. اب جب ہرن نے یہ سنا نا کہ رب نے میری دعا قبول کر لی ہے وہ ہرن خوشی سے اچھلا, اس نے اپنی دونوں ٹانگیں اٹھائی. ہرن نے جب ٹانگیں اٹھائی ٹانگیں ابھی دوبارہ زمین پہ نہیں لگی کہ بارش نازل ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام حیران کہ ابھی تو کہا تھا کہ سال بعد بارش ہونی ہے اور ابھی تو اس نے ٹانگیں نیچے بھی نہیں کی اور بارش ہو گئی ہے. دوبارہ پھر کوہ طور پہ چلے گئے, جا کے مالک کو مولا تیرا ہی حکم تھا, تیرا حکم سنایا تھا کہ دعا تو قبول ہو گئی ہے لیکن بارش 1 سال کے بعد ہونی تھی. فرمایا موسیٰ جب ہرن کو یہ پتا چلا نا کہ اس کے رب نے اس کی سن لی ہے تو اس نے جو خوشی کا اظہار کیا رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے اس کی ٹانگیں نیچے لگنے سے پہلے ساری قوم کو بارش عطا فرما دی. یہ جانور ہے. پھر انسان تو سب سے اشرف المخلوقات ہے نا یار. اصل مسئلہ یہ کہ ہم اس کی بارگاہ میں نا رجوع نہیں کرتے. رجوع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, رجوع کرنا بھلا کتنا آسان ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی نا, بارش بند ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ساری قوم جمع کرو, ایک کھلے میدان میں آؤ, نماز پڑھو اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو. اب موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو جمع کیا, ایک میدان میں جمع ہوئے, دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ تیرے اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس کے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ساری قوم کو بارش نہیں مل رہی. اے موسیٰ اعلان کرو کہ وہ تمہاری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. جب وہ چلا جائے گا نا تو رب بارش نازل کر دے گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے رب کا پیغام سنا, قوم کو سنایا کہ اس قوم کے اندر ایک بندہ ایسا ہے اور وہ یہ بات سن رہا ہے کہ اس کے گناہ اتنے ہیں جس کے سبب ساری قوم پہ بارش نازل نہیں ہو رہی. وہ بندہ اگر اٹھ کے چلا جائے گا تو رب بارش نازل کر دے گا. اب اس بندے نے بھی یہ بات سنی جس کے گناہ اتنے تھے. اس نے دل ہی دل میں کہا اللہ اگر میں آج اٹھ کے چلا گیا تو ساری قوم کہے گی یہی وہ بندہ تھا جس کے گناہ اتنے تھے کہ رب نے بارش بند کر دی تھی. اللہ اگر میں آج اٹھا تو ساری قوم کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا. اللہ تو آج میری عزت رکھ لے, آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ تو ایک باری میری عزت رکھ لے, آئندہ نہیں کروں گا. ابھی وہ دعائی مانگ رہا, بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا ہے. ابھی بندہ اٹھ کے بھی کوئی نہیں گیا, بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک ابھی تو بندہ گیا بھی کوئی نہیں ہے اور تو نے بارش بھی نازل کر دی ہے. فرمایا موسیٰ اس نے ہم سے معافی مانگ لی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کا اگلا سوال سنیں. عرض کی مالک و مولا مجھے تو دکھا وہ کون سا بندہ تھا جس کے گناہ اتنے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی. رب نے فرمایا موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا میں نے تو تب اس کے پردے نہیں کھولے, اب تو اس نے پھر رب سے معافی مانگ لی ہے. رب سے تعلق اتنا آسان ہے, بندہ دل میں اس سے باتیں کرے کہ اللہ تم انہوں معاف تے کر دے. یہ بندہ رب سے کہے تو صحیح, رب تو اعلان کر رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم.
اے بھاگنے والے پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ بھاگنے والے پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم۔ وہ کتنا کریم ہے۔ داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، داؤد جو لوگ، توجہ سے اس روایت کے ایک ایک لفظ کے اندر محبت الہی ہے۔ رب نے فرمایا داؤد جو بندے اپنے رب سے منہ موڑتے ہیں، اپنے رب سے منہ موڑتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا رب ان کا انتظار کیسے کر رہا ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا رب ان کا انتظار کیسے کر رہا ہے اور رب کو ان کا پلٹ آنا کتنا پسند ہے، تو اے داؤد ان کی ہڈیوں کے جوڑ رب کی محبت میں ٹوٹ جائیں۔ آگے فرمایا داؤد اگر ان کو رب کی محبت کا علم ہو جائے نا تو وہ اپنے رب کی محبت میں مر جائیں۔ آگے فرمایا داؤد یہ ساری محبت ان کے لیے ہے جو منہ موڑتے ہیں۔ سوچ جو خود چل کے میری بارگاہ میں آ جائے، پھر رب اس پہ کتنا کرم فرمائے گا۔